کیا آپ بھی شوال کے 6 روزے نہیں رکھتے؟ اگر نہیں رکھتے تو آج جو بات آپ سننے والے ہیں وہ دل کو ہلا دے گی اور شاید آپ کی سوچ ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ رمضان ختم ہوتے ہی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب عبادت کا سلسلہ بھی ختم، اب آرام کا وقت ہے، لیکن سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ رمضان تو بس ایک ٹریننگ تھی، اصلی امتحان تو اب شروع ہوتا ہے، اور اسی امتحان کا سب سے اہم حصہ ہیں شوال کے 6 روزے۔ سوچئے، ایک انسان جس نے پورے رمضان روزے رکھے، بھوک اور پیاس برداشت کی، راتوں کو جاگا، دعائیں مانگی، لیکن جیسے ہی عید آئی اس نے سب چھوڑ دیا، تو کیا اس کا یہ سفر پورا ہوا یا کہیں کچھ ادھورا رہ گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات فرمائی ہے جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب ذرا رک کر سوچئے، پورے سال کے روزے یعنی 365 دن، اور آپ کو صرف 36 روزے رکھنے ہیں، 30 رمضان کے اور 6 شوال کے، اور بدلے میں پورے سال کی عبادت۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ لیکن افسوس، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس موقع کو گوا دیتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی تو عید ہوئی ہے، تھوڑا آرام کر لیں، کچھ کہتے ہیں ابھی تو کام بہت ہے، کچھ کہتے ہیں بعد میں رکھ لیں گے، لیکن یہ بعد میں اکثر کبھی نہیں آتا، اور یہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ نقصان صرف یہ نہیں کہ ہم کچھ روزے مس کر رہے ہیں، اصلی نقصان یہ ہے کہ ہم اپنے لیے جنت کا ایک بہت بڑا دروازہ بند کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے، اگر کوئی آپ کو کہے کہ 6 دن محنت کرو اور بدلے میں پورے سال کی سیلری مل جائے گی، تو کیا آپ وہ موقع چھوڑیں گے؟ کبھی نہیں۔ لیکن جب بات آخرت کی آتی ہے تو ہم لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ شوال کے 6 روزے صرف ایک عبادت نہیں، یہ ایک نشانی ہے، اس بات کی نشانی کہ آپ کا رمضان قبول ہوا یا نہیں۔ کیونکہ جو انسان رمضان کے بعد بھی عبادت جاری رکھتا ہے وہی اصل میں کامیاب ہوتا ہے۔ اگر رمضان کے بعد آپ کی نماز کم ہو گئی، قرآن کم ہو گیا، روزے چھوٹ گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو عبادت میں لگاتار بنا رہے، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، اور شوال کی یہ 6 روزے اسی کنسسٹنسی کا امتحان ہے۔ اب ذرا اس نقصان کو سمجھیے جو ان روزوں کو چھوڑنے سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلا نقصان، آپ ایک بہت بڑے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں جو آسانی سے مل سکتا تھا۔ دوسرا نقصان، آپ کا رمضان ادھورا رہ جاتا ہے کیونکہ یہ روزے رمضان کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ تیسرا نقصان، آپ اپنے دل کو پھر سے دنیا کی طرف موڑ دیتے ہیں اور عبادت کی عادت ٹوٹ جاتی ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان، آپ اس خاص نعمت کو کھو دیتے ہیں جو ہر کسی کو نہیں ملتی، کیونکہ ہر انسان کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ وہ شوال کے روزے رکھ سکے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بلاوا ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے، جسے اگر آپ نے پکڑ لیا تو آپ بہت آگے نکل سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا تو یہ موقع پھر نہیں ملے گا۔ اب آپ خود سے ایک سوال پوچھئے، کیا میں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں جو صرف رمضان تک ہی عبادت کرتے ہیں، یا میں ان خاص لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں جو رمضان کے بعد بھی اللہ کے قریب رہتے ہیں؟ شوال کے 6 روزے آپ کو ایک نیا موقع دیتے ہیں اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کا، اپنے دل کو صاف کرنے کا، اپنی غلطیوں کو مٹانے کا، اور سب سے بڑی بات، یہ روزے آپ کو اس راستے پر لے جاتے ہیں جہاں اللہ کی رحمت آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ آج بہت لوگ یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ 6 روزے ہی تو ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یاد رکھیے، یہی 6 روزے قیامت کے دن آپ کے لیے ڈھال بن سکتے ہیں۔ جب ہر انسان اپنے اعمال لے کر کھڑا ہوگا تب یہ چھوٹے چھوٹے کام ہی بڑے بن جائیں گے۔ آج اگر آپ تھوڑی سی محنت کر لیں گے تو کل آپ کو بہت بڑا فائدہ ملے گا، اور اگر آج آپ نے اسے ہلکے میں لیا تو کل آپ کو افسوس ہوگا، ایسا افسوس جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، اپنے آپ سے وعدہ کیجئے کہ اس بار آپ شوال کے 6 روزے ضرور رکھیں گے، چاہے ایک ساتھ رکھیں یا الگ الگ، لیکن چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ یہ صرف روزے نہیں ہیں، یہ آپ کی کامیابی کی کنجی ہے، یہ آپ کی جنت کا راستہ ہے، یہ آپ کی پہچان ہے کہ آپ صرف رمضان والے مسلمان نہیں بلکہ ہر وقت اللہ والے مسلمان ہیں۔ تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا آپ اس بڑے نقصان کو اٹھائیں گے یا پھر اس چھوٹے سے عمل کے ذریعے اپنی آخرت کو سنواریں گے؟ آج سے، ابھی سے نیت کر لیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلا موقع آپ کو ملے یا نہ ملے۔